السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ کو جو ہم تجزیہ دیں گے اس میں خاص طور پر کچھ پاکستان کے حوالے سے کچھ جو خبریں ہیں ان پہ کچھ لائٹ سا تجزیہ ہوگا اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر، اور حسب سابق ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں غزہ کے حوالے سے۔ غزہ میں اس وقت جو ہے مختلف علاقوں میں بڑی تیز جنگ جو ہے جاری ہے، اور جو ہمیں ابھی پتہ لگا ہے اب سے کچھ دیر قبل، تو البریج، جبالیہ اور خان یونس جو ہیں اس وقت وہ میدان جنگ ہیں۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ لگی ہے کہ البریج اور خان یونس کے علاقے میں اسرائیل کو بڑی زبردست طریقے سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اور اس میں کافی اسرائیلیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ ابھی سردست میرے پاس ان کی تعداد تو نہیں آئی، لیکن جنہوں نے ہمیں وہاں سے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد جو ہے اسرائیل، کیونکہ ایک جگہ کوئی انہوں نے گوریلا جنگ جسے کہتے ہیں کہ چھپ کے حماس نے حملہ کیا تھا، جس میں ان کی 4 فوجی گاڑیاں، کچھ ٹینک اور فوجی جو ہیں وہ ان کے ایک کانوائے کی شکل میں وہ کہیں جا رہے تھے، یا کچھ میرے خیال سے غالباً ایسا تھا۔ تو البریج کیمپ کے پاس ان کا بہت بڑا ایک نقصان ہے، اور اسی طرح خان یونس کے اندر بھی اسی طرح ایک اور کانوائی کے اوپر جو ہے حماس نے بڑا کامیاب حملہ کیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ صورتحال جاری ہے، اور دوسری جانب جو ہے اسرائیل کی طرف سے جو صہیونی حکومت ہے ان کی طرف سے بھی حملے جاری ہیں، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک خاص بات جو اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے دوبارہ جو ہے جنگ بندی کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور اس وقت میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں اپنا جو ہمارے امریکہ کے 2-3 اہم شخصیات ہیں، اس میں ان کے جرنیل بھی ہیں اور 2-3 اور شخصیات ہیں، وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں، اور ان کی بہت کئی جگہ سے ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ ولیم برنز بھی ہیں اس میں، اور لارڈ آسٹن صاحب بھی، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایرک ایک مسٹر ولسن ہیں جو کہ ان کے تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں جو ڈیفنس کے، اور جو کہ مطلب اینالسٹ تو خیر نہیں کہیں گے ان کو، لیکن وہ پس پردہ سنا ہے کہ وہ کچھ میڈیٹ وغیرہ کرتے ہیں، وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قطر کے آلریڈی چیف وہاں پر موجود ہیں، آپ کے اسرائیل کے موساد کے چیف وہاں پر موجود ہیں۔ مطلب ان کی جو تمام جو اس وقت میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویلاگ چھوٹا ہوتا ہے تو ٹائم تو نہیں ہوتا سب کے نام اور سب کی ڈیٹیلز بتاؤں، لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ہیں سراؤنڈنگ میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی تل ابیب میں ہے، کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ولیم برنز کا اور جو یہ جو آئے تھے اپنے لارڈ آسٹن، ان کے دورے میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے نا کامیابی نہیں ہوئی ہے، جو میرے پاس آج کی اطلاع ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے دوران جو یو اے ای ہے اس کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے جنگ بندی کے لیے، اور کچھ نکات ہیں مجھے جو پتہ لگا، میں نے کوشش کی ہے جاننے کی، اس میں جو ہے کچھ نکات پہ ان کا مطلب جسے کہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن ایک نقطہ جو ہے جو ابھی تک لوگوں کو شاید نہیں پتہ لگ پایا، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس بات کی کہیں سے ان کو ضمانت نہیں مل رہی کہ اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، ایون بائیڈن کے خلاف جو ہے کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک وار کرائمز کے حوالے سے جو ہیں بات، میں بہت محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس پہ کچھ کام بھی ہو چکا ہے، کہیں کافی حد تک اس پہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بلو پرنٹ سا تیار ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ بات چیت کی جا رہی ہے کہ کچھ اگر یہ ہو جاتی ہے جنگ بندی اور کچھ معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ پھر اگر تبادلے بھی ہو جائیں اور جنگ بندی کنٹینیو ہو جائے، تو اس کے بعد کچھ ایسا مسئلہ ہو کہ امریکہ کے خلاف یا پھر اسرائیل کے خلاف جو ہے کوئی مطلب اس قسم کی کوئی کیسز نہ اٹھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب اسرائیل کو جنگ بندی پہ راضی کریں گے، مطلب یہ کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے پسے دکھا تو رہا ہے بہت زیادہ شور شرابہ جسے کہتے ہیں نا پھونپا دکھانے کے لیے، لیکن لگتا یہ ہے اندر سے
کہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کوئی فیس سیونگ اس کو ملے. یہ میرا اپنا یہ خیال ہے. بہرحال یہ اب صورتحال جو ہے سامنے آنے کے بعد پتہ لگے گی کہ کیا ہے جنگ بندی کی جو قرارداد کی پاس ہوتی ہے پھر اس کے کیا ہوتا ہے. کیونکہ یورپ کا، کل میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ یورپ میں اس جنگ کو لے کے بڑے شدید تحفظات پیدا ہو چکے ہیں. کیونکہ کل میں نے آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائی تھی کہ جس طرح بحیرہ احمر کے اندر جہازوں کی آمد و رفت رک گئی ہے، اور جس طریقے سے ہوتی مزاحمت کار جو نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیلی ویسلز کو، جو کہ اسرائیل تو ان کی تجارت تو پوری رک چکی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کا جو مطلب صہیونیہ کا جو ایک نیٹ ورک ہے تجارت کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے، دنیا کی تمام معاشی جو مطلب ان کے جو کہتے ہیں کہ پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے. تو اس پس منظر کے اندر یورپ کے مفادات بڑے متاثر ہو رہے تھے، تو لہٰذا وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں، یورپ کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور ولیم برنز بھی ابھی یورپ میں موجود ہیں. ان کی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ صرف اسرائیل کو پریشرائز کر کے جنگ بندی کے اوپر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ مکمل جنگ بندی کی طرف آئیں. یا مطلب جیسے کہ ان کا یہ تھا کہ مطلب حماس کو ایلیمنیٹ کر دو، حماس پہ خوب دباؤ رکھو، اور حوثیوں کے خلاف بھی ایک جنگ شروع کر دی جائے اور سارے لوگ دوبارہ کود جائیں. مطلب وہ ایک صورتحال جو کہ انہوں نے وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی لائک یوکرائن کے اندر، وہ یورپین یونین چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ وہ ان کا اس جو ابھی حالیہ جو ایک یوکرائن کے اندر جو انہوں نے ایکسرسائز دیکھی ہے، اس میں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ مجبور کر رہی ہوں گی اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کے اندر تو دیکھیں نا، اسرائیل کو اس بات کا یا امریکہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلمان مر رہے ہیں نا، مسلمانوں سے تو ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلم دنیا تو خاموش ہے، مسلم دنیا تو ان کی حمایتی ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ یہی روکے گی کہ ان کی تجارت، ان کے معاملات، ان کے پاس بھوک نہ پہنچے، ان کے لوگ متاثر نہ ہو. کیونکہ جس طرح اسرائیل کے یہ بحیرہ احمر سے جو جہاز رک گئے ہیں سارے کے سارے، تو اسرائیل کی تو ساری تجارت رک گئی ہے، اسرائیل کا بڑا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ساتھ میں اس سے یورپ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو یہ جب دیکھیں گے نا کہ جب ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، تو تب جا کر یہ معاف کیجیے گا، یہ کچھ کسی مطلب ایک لاہ عمل پر متفق ہوں گے. ادروائز کو یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید کو مسلمان اتنے مر رہے ہیں، کو بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان پہ دباؤ ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ ہماری مسلم امہ کی غفلت اصل میں ہے. اچھا، اس تمام صورتحال میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، آپ نے سن بھی لیا خبروں میں، اور لوگ بھی بتاتے رہے ہیں آپ کو، وہ ایک ٹاسک فورس جو بنی ہے، 10 اس میں ممالک شامل ہو گئے، اور لیکن اس کے اندر پاکستان جو ہے شامل نہیں ہوا. میں نے معلومات کی تھی خاص طور پہ جہاں یہ، کیونکہ ابھی لائٹ آسٹن وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ انہی کے وہاں پر آنے کے بعد قطر کے اندر جو ہے معاملات طے ہوئے اور اس پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو پتہ یہ لگا ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان سے کہیں خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن پاکستان جو ہے اس میں شامل نہیں ہوا، اور اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر کیا ہے انہوں نے، اچھا فیصلہ ہے. لیکن اس تمام معاملات کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ خطرناک یہ ہے کہ جس وقت یہ 10 رکنی ٹاسک فورس کا ایک اعلان ہوا ہے کہ یہ حوثی جو ہے مزاحمت کار، ان کے حوالے سے یہاں پر یہ کارروائی کریں گے، تو حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم ان تمام 10 ممالک کے خلاف بھی ہم محاذ کھول دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں. ان کے ترجمان کا بیان ہے کہ اگر ساری دنیا کی افواج بھی اگر ساتھ آ جائیں تو ہم ایک حوثی جو ہے نا وہ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم حماس کا یعنی فلسطینیوں کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ان کے خلاف مکمل طور پر بلا مشروط جنگ بندی نہیں ہوتی. دیکھیں کتنا حوصلہ اور کتنی زبردست بات ہے. وہ ایک چھوٹے سے اہل یمن جو کہا ہے کہ جناب پھر وہ بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ اسلام کو لے آتے ہیں، کیسے نہ لے کے آئیں اسلام؟ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی، جب کچھ معاملات ہوں گے تو اہل یمن جو ہیں وہ حق پر ہوں گے. تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، حقیقت کی بات ہے کہ اہل یمن جو ہے نا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حق پر ہوں گے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو آج یقین کریں کہ اہل یمن کی بات سن کر، اور جو انہوں نے کہا ہے آج ان کا، جو میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ جو پڑھا ہے کہ اگر ساری دنیا کی بھی اگر غیر مسلمانوں کی اگر فوجی آ جائیں تو وہ جو ہے وہاں کی ان کی حمایت سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر مسلمان ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے مسلم دنیا کے لیے. بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب یہ آج چل رہا ہے سلامتی کونسل کا معاملہ،
تو دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اب تھوڑا سا پاکستان کو دیکھ لیں، ہمارے چیف صاحب موجود ہیں وہاں پہ، ان کا دورہ شاید ہو سکتا ہے آج رات، یا امید ہے شاید کوشش وہ کر رہے ہیں کل ایک دن اور ٹھہر جائیں، یا ہو سکتا ہے آج ابھی دوپہر تک کا تو نہیں مجھے پتہ لگ پائے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ جو ہمیں معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ سینڈ کام کے چیف ایرک کوریلس سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کی کچھ اہم جو ہے جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ریجنل سیکیورٹی کے اوپر بات ہوئی ہے، اور پاکستان کی انٹرنل سچویشن جو اس وقت ہو رہی ہے ٹورڈز افغانستان کی جو ڈیولپنگ صورتحال ہے اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اور جو افغان ریفیوجیز جا رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے اوپر کیا صورتحال آ رہی ہے اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور سینڈ کام کے اندر جو ہے ایران اور افغانستان یہ دو بڑے اہم ایشو جو ہیں یہاں پر رہے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن بھارت کے حوالے سے جو کچھ بات ہوئی اس کے بھی مجھے منٹس نہیں ملے، لیکن اس حوالے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ اس پہ زیادہ بات ہوئی ہے ایران اور افغانستان کے اوپر۔ اور ایک چیز اور یہ بھی ہوئی ہے کہ ہمارا جو وہاں پہ جو ذرائع ہیں واشنگٹن کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جی ایچ یو نے پینٹاگن سے جو ہے مدد کی درخواست کی ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اگر وہ مطلب اگر پاکستانی اگر کوئی ٹی ٹی پی کے خلاف اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اگر کوئی آپریشن یا کچھ چیز، تو اس میں وہ مدد کی ان سے درخواست کی گئی ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ ابھی فی الحال اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے، مطلب کوئی ایسا سچ وعدہ نہیں ہوا ہے۔ اور جو مبصرین ہیں وہاں پہ سفارتی اور جو تمام سینڈ کام اور پاکستان کے معاملات کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں کہ گو کہ اس دورے کے اندر جو کہ حالیہ عاصم منیر صاحب کا ہے کوئی گرم جوشی تو نہیں دیکھنے میں آئی، لیکن جس طریقے سے عاصم منیر صاحب اور جو آپ کی جو اس وقت چیف بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ یس یس کی باتیں ہو رہی ہیں، ہاں جی ہاں جسے کہتے ہیں نا دیسی الفاظ میں کہ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، تو لگتا ہے کہ شاید کچھ معاملات جو ہیں بہتر ہو جائیں۔ اب وہ بہتر کیا ہو گیا آپ وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے پاکستان کی جو ہے فوجی امداد کے بارے میں تو خیر ہے چل ہی رہا معاملہ، لیکن فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے۔ میری ایک بات بہرحال میں اس چیز کی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں کہ ہم جو ہے مطلب پینٹاگن سے یا دوسرے ممالک سے فوجی ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، فوجی اسلحے کی بات، اسلحہ اگر ہم لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں اس کے اسپیئر پارٹس نہیں دیتے۔ ابھی F-16 کا معاملہ آپ کے سامنے کب کے ہم نے لیے ہوئے ہیں اور کتنی ہمیں پرابلم ہوئی ہے، تو اور پھر یہ ان سے ٹریننگز لیتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہود اور نصارہ کے اوپر ایک مسلم افواج کا اور مسلم سپہ سالار کا ان کے اوپر تکیہ کرنا، پھر بات اسلام کی آ جاتی ہے کہ جب واضح طور پہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ کو پہ تم اعتماد نہ کرو، تو ہم پورا ڈیفینس ہی اگر جب ان کے اوپر چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا اور کیا ہمارا مستقبل نظر آز ہوگا، اس کے بارے میں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں، جن کو شوق ہے ویلاگز دیکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ مطلب دے کین کر سکتے ہیں زیوم کہ اس تمام صورتحال کو کیا واقعی یہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، لیکن ایک اہم چیز جو مجھے پتہ لگی، میں نے گزشتہ دنوں بتایا بھی تھا کہ سائفر کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ یہ بات بھی وہاں کہیں نکلی ہے کہ جو سائفر کا جو ایشو ہے، سائفر کے ایشو سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ رپورٹ گئی ہیں سفارت خانوں سے کہ آئے دن جو یہاں سے جو معاملات چل رہے ہیں عمران خان کے اس حوالے سے روز بروز عمران خان کی جو ہے ویلیو بڑھ رہی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سائفر کے معاملے کے اندر امریکہ اس کو سزا اگر دی جاتی ہے عمران خان کو، تو امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑا رد عمل آ سکتا ہے، اور یہاں سے جو امریکی جو مفادات ہیں، جو ان کمنگ فیوچر جو امریکہ چاہتا ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ جو بھی مفادات ہیں ان کے وہ پھر وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے عوام اگر مکمل طور پر مخالف ہو جائے گی، عوام تو ابھی بھی آلریڈی مخالف ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اور بہت زیادہ ہوگی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سائفر کے بجائے، جس میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کیا تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو عمران خان کے اوپر جو دوسرے مقدمات ہیں ان کے اوپر جو ہے توجہ دی جائے، ایون جو 9 مئی وغیرہ جو دوسرا تیسرا ہے اس کے اوپر زیادہ جو ہے توجہ دی جائے۔ بہرحال یہ ایک بات ہوئی، ابھی اس پہ کیا فیصلہ ہوا یہ بھی نہیں آیا۔ بہرحال لیکن عمران خان کے حوالے سے میں نے کہا کہ ممکن مشکلات تو فی الحال کوئی کم نہیں ہو رہی ہیں، گو کہ مسلم لیگ نواز کو پریشانی ہے، کل 2-4 لوگ چھوٹ گئے تو اس پہ مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے آرمی چیف کے امریکہ میں موجودگی سے
کوئی الیکشن کے حوالے سے اور دوسری تیسری چیزوں کے حوالے سے بقول ان کے مسلم لیگی وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ بقول ان کے کہ کچھ ان کے پی ٹی آئی کے لوگ چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ بہرحال ٹھیک ہے، وربلی سے اگر کسی کو ایک آدھ کو چھوڑ دیا ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں امریکہ سے یا جو کوئی بھی جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک فی الحال عمران خان کے لیے ابھی تک کوئی ایس سچ کو بڑی ریلیف نظر نہیں. ہو سکتا ہے کل ہو جائے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی تک نہیں ہے. اور بہرحال یہ کہ بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو بعد ان کے خلاف توشہ خانے کے اندر بھی ریفرنس دائر کر دیا گیا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا. دوسرا کہ جنرل فیض کو انہوں نے بلا لیا ہے. جنرل فیض کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض کو تو خیر یہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جنرل فیض کا میں نے کل آپ کو بڑا کھل کر بتایا تھا کہ جنرل فیض سے جو ہے ہمارے مغرب جو ہے وہ بالکل خوش نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں سارے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور آنے والا جو ہفتہ ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہائی کورٹ کوئی سا بھی ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، کوئی سا بھی ہائی کورٹ ہو، کسی بھی قسم کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو ہے نا الیکشن کو اب نہیں روکا جائے گا. الیکشن ہوگا اور اس کے بعد جو بھی اعتراضات ہیں آپ نے الیکشن کے بعد کرنے ہوں گے. اب میں نے آپ کو کل یہ بھی بتا دیا تھا کہ امریکہ نے بھی ان کو فی الحال کہہ دیا ہے، چیف تو ہمارے ساتھ یہ گئے تھے پلان لے کر کے الیکشن کو ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت مل جائے. یہ آپ کو میں خبر دے چکا ہوں کہ اجازت ان کو نہیں ملی، لہٰذا یہ بات ہی میں نے دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، جسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ وہاں پہ بھی مبصرین کہتے ہیں کہ دورہ کو اتنا خاص کامیاب نہیں رہا ہے. مطلب جو اہداف پاکستان کے لیے تھے، جو چاہتے تھے ہماری پاکستان کی بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی، وہ گول اچیو نہیں ہوئے. تو ہمیں صورتحال نظر بھی آ رہی ہے. بہرحال اس کی ساری پوزیشن جو ہے نا مزید ایک دو ہفتے میں سامنے آ جائے گی کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال یہ آج کا تھا میرا جو بھی تجزیہ اس کے اوپر ہے. آپ کو اگر پسند آتا ہو تو آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی چیز اگر آپ سمجھتے ہوں رہ گئی ہو یا اگر آپ اس کے اوپر مزید وضاحت چاہتے ہوں تو کوئی ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. میں کوشش کر کے معلومات کر کے صحیح مصدقہ کوئی بھی ہوگی بات تو پھر آپ کو ضرور دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.